الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا. یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا. عرض کیا میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھبوکا پھوٹا، یعنی سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا. اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا. یہاں سے سورہ مریم کی ابتدا ہو رہی ہے. سورہ مریم میں 98 یعنی 98 آیتیں ہیں اور 6 جو ہے اس میں رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہو رہی ہے. کاف ہا یا عین صاد الف لام میم را حا میم، یہ سب حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کا معنی مقصد مراد اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے بتانے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں. ان دو کے علاوہ کوئی بھی ان حروف مقطعات کے معنی اور مطالب کو نہیں جان سکتا، نہیں سمجھ سکتا. اور حق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی حروف مقطعات کے معنی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے محبوب جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ ہم نے تم کو سکھا دیا. تو اس میں جو ہے یہ حروف مقطعات بھی آ گئے. حروف مقطعات جو نہیں جانتا تھا، جو دوسرے لوگ نہیں جان سکتے، لیکن ہم نے جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ سکھا دیا. تو حروف مقطعات بھی ہم نے تم کو سکھا دیا. اب یہ حروف مقطعات کیا ہے؟ یہ راز کی باتیں ہیں، نیاز کی باتیں ہیں. اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. ہمیں بس اتنا ہے کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ وحی الہی کا حصہ ہے، اور ہم ان کی مراد کو اللہ کے سپرد کرتے ہم ایمان لاتے ہیں. ایمان کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومنین متقین کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. تو ہم تو ہر چیز سمجھ کر اس کو ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن اصل ایمان کیا ہے؟ اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنے ادراک کو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکا دینا، پیش کر دینا، چاہے باتیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو یہاں پہ ایک طریقے سے آپ کا امتحان ہو رہا ہے. کاف ہا یا عین صاد، اس کا مطلب معنی اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں. آپ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے؟ آپ جو ہے اس کے مراد کو سمجھے بغیر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اللہ کے حضور کما حقہ اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ نے فرما دیا. معنی مطلب کچھ بھی ہو اللہ جانے، قیامت میں اس کا بید کھلے گا. لیکن اے مولا تعالیٰ تیرے محبوب نے فرمایا یہ تیرے کلام کا حصہ ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں.
الذین یؤمنون بالغیب، یہی مطلب ہے غیب پر ایمان لانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، تیرے رب کی اس رحمت کا یہ ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ اب یہاں سے جو ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسی قدرت کا اظہار فرمایا جو رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانی بن گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ہارون ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت زکریا علیہ السلام ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ یہ پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کے تبلیغ کرنے والے تھے، ان کی شریعت کو ماننے والے تھے، اگرچہ کچھ احکامات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توریت کے احکامات سے ان کے احکامات ذرا سا مختلف تھے۔ پورا پس منظر اس کا یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ جب فلسطین میں آباد ہوئے، فلسطین کے آس پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تو الگ الگ قبیلے میں یہ بڑھ گئے اور الگ الگ صوبوں میں جو ہے یہ آباد ہو گئے۔ ہر صوبے کا جو ہے ایک ہر بیٹا ہر صوبے کا حاکم تھا، بڑا سردار تھا، اور ان کے الگ الگ جو ہے کنیز جو ہے گرجا گھر تھے، الگ الگ جو ہے ان کے عبادت گاہیں ان کے الگ الگ تھی، لیکن مرکزی عبادت گاہ سارے قبیلے والوں کی ایک تھی، وہ تھی بیت المقدس۔ اور بیت المقدس کا جو انتظام تھا وہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ لاوا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہی تھا، قبیلہ لاوا۔ تو قبیلہ لاوا کے سپرد جو ہے بیت المقدس کا انتظام تھا۔ ان میں بھی جو ہے وہ 4 شعبے تھے، تو 4 شعبے میں 3 شعبے جو ہے دوسرے عبادت گاہوں کا انتظام سنبھالتے تھے، اور ایک شعبہ بیت المقدس کا انتظام سنبھالتا تھا، یعنی وہاں کے منتظمین جو ہے وہ ایک تھے۔ تو ایک جو تھے وہ 4 شعبوں میں سے ایک شعبے میں حضرت زکریا علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ مزید جو ہے وہ 4 الگ الگ کمیٹی 24 الگ الگ کمیٹیاں تھیں، سب کا باری باری سے نمبر آتا تھا بیت المقدس کے انتظام کا۔ ہر جو ہے 15 دن کے بعد یہ کمیٹی جو ہے وہ تبدیل ہوتی تھی۔ ہر 15 دن کمیٹی میں جو ہے وہ ایسا ہوتا تھا، ایک کمیٹی جو ہے 15 دن بیت المقدس کا انتظام سنبھالے گی۔ انتظام کا مطلب ہے بیت المقدس میں جانا، صاف صفائی کرنا، وہاں پہ چراغاں روشن کرنا، عبادت و ریاضت میں مشغول ہونا، یہ مطلب تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، لیکن آپ کے اوپر ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ باقی جو دوسرے قبیلے والے تھے سب مرتد ہو گئے، فاسق ہو گئے، بدکار ہو گئے، گناہوں میں ملوث ہو گئے۔ اب قاعدہ ضابطہ یہ تھا کہ جب کسی قبیلے کو اپنا کسی کو جانشین بنانا ہوتا تو اس کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اسی کو، یا چھوٹا بیٹا جو بھی ہوتا تھا، بڑا بیٹے کا انتقال ہو جائے تو جو اس کا حقیقی بیٹا ہوتا اسی کو جانشین بنایا جا سکتا تھا، اور اگر وہ کسی کو اہل سمجھتا اس کے تو اس کو بھی جانشین بنا سکتا تھا۔ لیکن جب حضرت زکریا علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا، آپ کو اولاد نہیں تھی کسی بھی شکل میں، نہ بیٹے کی شکل میں نہ بیٹی کی شکل میں آپ کا اولاد نہیں تھی، اور آپ کی نظر کسی پہ ٹک بھی نہیں رہی تھی کہ جو میری جانشینی کا اہل ہو جائے، کیونکہ اگر آپ کا وصال ہوتا اور کوئی سچا جانشین آپ کو نہیں ملتا تو سارے لوگ ہو سکتا تھا کہ گمراہیت کا شکار ہو جاتے، بے دینی کا شکار ہو جاتے۔ سچے جانشین کی جو ہے آپ کو ضرورت تھی۔ اب آپ کی عمر کافی ہو گئی تھی،
اتنی زیادہ آپ کی عمر ہو گئی تھی کہ آپ کے جسم کی ہڈیاں کا گودا بھی خشک ہو چکا تھا، آپ کے جسم میں گوشت بہت کم باقی تھا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ خود حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، مولا تعالیٰ میرے سر کا بھبوکا جو ہے پھوٹ اٹھا ہے، یعنی آپ کے پورے سر مبارک کے بال سفید ہو گئے تھے، ایک بال بھی جو ہے کالا بچا نہیں تھا۔ لیکن جب آپ نے ملاحظہ کیا کہ سچے جانشین کی ضرورت ہے تو آپ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، حضرت زکریا علیہ السلام کی جب باری آئی بیت المقدس میں جو ہے انتظام کی، تو وہاں پہ حضرت مریم جو ہے وہ اللہ کا گوشے نشین رہتی تھی، ہمیشہ اللہ کے ذکر مشغول رہتی تھی، اور ان تک کھانا پہنچانا حضرت زکریا علیہ السلام کا کام تھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کو کھانا پہنچانے کے لیے ان کی عبادت گاہ میں گئے، تو آپ نے دیکھا کہ کھانا تو میں پہنچاتا ہوں، ساری چیزیں میں ان کے لیے مہیا کرتا ہوں، لیکن ان کے پاس کچھ ایسے کھانے موجود ہے اور پھل موجود ہے کہ جو میں نے ان تک نہیں پہنچائے، اور پھل ایسے ہیں جو بیت المقدس اور اطراف میں ملتے ہی نہیں ہیں شہر میں، ان کے پاس کہاں سے آئے؟ خوشنما پھل، بے موسم کے پھل جو ہے ان کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پھل آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے کہا، اے زکریا ہوا من عند اللہ، یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے یہ کوئی مخصوص جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نوازشات انعامات کی یہ جگہ ہے، باوجود کہ آپ خود نبی تھے، آپ نے اسی جگہ پہ، متبرک جگہ پہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے آہستہ کے ساتھ دعا کی۔ آہستہ کے ساتھ دعا کرنے کیا مطلب ہے؟ آہستہ سے دعا کرنا مستحب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ آہستہ دعا کرنے میں ریاکاری نہیں ہوتی ہے، اور آہستہ آپ نے دعا بھی اس لیے کی تھی کہ آپ جو دعا کرنے جا رہے تھے لوگ اگر سن لیتے تو ہنسی اڑاتے، مذاق اڑاتے کہ آدمی جو ہے اتنا بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے باوجود بھی ایسی دعا کر رہا ہے، بتائیے۔ اس طرح سے جو ہے لوگ جو ہے مذاق اڑاتے۔ یہ ساری وجوہات کی بنیاد پر آپ نے جو ہے آہستہ سے دعا کی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی کمزوری کو، عاجزی، انکساری کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا، گویا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا طریقہ ہم سب کو بتا رہے ہیں۔ پہلا طریقہ، پہلی چیز جو آپ کی دعا سے یہ سمجھ میں آئی کہ آدمی کیسا ہی کمزور کیوں نہ ہو جائے، اپنے اسباب پر بھروسہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرے۔ آپ باوجود کہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ 80 سال سے بھی زیادہ عمر آپ کی ہو چکی تھی، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار نہیں کیا، میں اتنا بوڑھا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کی کیسے دعا کروں۔ تو بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، اپنے ظاہری اسباب پہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی دعا مانگنا ہے بڑے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے چاہیے، اور آہستہ۔ دوسری چیز کیا سمجھ میں آئی؟ جب ہم جو ہے اکیلے دعا مانگے، آہستہ کے ساتھ جو ہے وہ دعا مانگنی چاہیے۔ اب تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب آپ نے دعا کی ابتدا کی تو اپنے رب کا نام لیا۔ رب دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کا ذکر کرنا چاہیے، اور خاص طور سے علماء کرام فرماتے ہیں اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، جس چیز کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں ان صفاتی نام کا پہلے آپ ذکر کریں۔ اگر آپ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں تو یا غفار کہہ کے اللہ تعالیٰ کو پکاریں۔ اگر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے رزق کا سوال کر رہے ہیں تو یا رزاق کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے۔ اگر آپ کو اولاد چاہیے یا معطی کہہ کے پکارے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔ جو دعا آپ کر رہے ہیں ان صفاتی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ پکاریے۔ آپ نے بھی کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اور اس کے بعد اپنی عاجزی، انکساری اور کمزوریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیجئے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے پیش کیا۔ فرماتے ہیں میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے،
اس میں گودا بھی ختم ہو گیا تھا خشک، اور سر سے بڑھاپے کا بھبو کا پھوٹ اٹھا ہے مولا تعالیٰ، میں تو میرے بال تو بالکل سفید ہو چکے ہیں، اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود بھی میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، کیونکہ میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی ہے میری دعا کو تو نے قبول فرمایا ہے۔ یقین انسان کے اندر دل میں جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ میرے اسباب کتنے ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن میرا رب طاقتور ہے، ذو القوت المتین ہے، قوت والا ہے اور غلبے والا ہے۔ میرے اسباب کچھ نہیں ہے، پل بھر میں یہ سب ختم ہو سکتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کرنا چاہے۔ اس یقین کے ساتھ آپ حاضر ہوں، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ آپ نے عاجزی انکساری اور اپنی کمزوریوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، پھر آپ کہنے لگے، عرض کرنے لگے، مولا تعالیٰ یہ ساری کمزوریاں ہیں، لیکن مولا تعالیٰ کبھی بھی میں تجھ سے دعا مانگ کے نامراد نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی عرض کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ آیتوں میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔